بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم آپ کو ہر پروگرام کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ دستک پروگرام کیوں شروع کیا، اس کی کیا وجہ تھی، کیا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ پاکستانی عوام 75 برسوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا دور نہیں جس میں عوام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے ہوں۔ کسی نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور کسی نے ووٹ کو عزت ہو، اور کسی نے عوام کو شعور دلانے کا کیا کچھ کہیں۔ اتنے دکھ ہیں، اتنے کرب سے گزر رہی ہے ہماری عوام کہ ان کے دکھ بیان کرنے کے لیے تو اور 75 برس بھی بہت کم ہے۔ کاش ہمارے سوئے ہوئے ضمیر جاگ جاتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ان بڑے آدمی، ان ایوانوں میں رہنے والے، ان کے جانوروں، ان کے کتے بلیوں کے لیے تو باہر سے کھانا امپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ عوام جو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنتی ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ وہ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ میں نے بھی، آپ نے بھی اکثر کچرا گھروں میں گندگی کے ڈھیر پہ بچوں کو، لوگوں کو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے آپ نے رزق تلاش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ سوال ہے پاکستان کے کروڑوں عوام کا، یہ بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھی ہوئی شخصیات سے کہ کیا آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو بھی دوائی کے لیے در بدر پھرنا پڑتا ہے۔ آپ کا تو سر میں درد ہو، آپ کا تو بخار نہ اترے تو آپ پاکستان چھوڑ کے کوئی انگلینڈ اور کوئی امریکہ چلا جاتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے۔ اور یہ وطن، اس کے باسی جو غربت کی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کے تن پہ بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں، بجلی کا بل دینے کے لیے بل نہیں، بچوں کی کتابوں کے لیے پیسے نہیں، بیماروں کے پاس دوائی خریدنے کی ہمت نہیں، اگر آٹا ہے تو چینی نہیں، اگر چینی ہے تو گھی نہیں، اگر گھی ہے تو سبزی نہیں۔ کیا کیا سنائیں، کیا کیا بتائیں، ان کو تو کوئی خبر نہیں۔ سردی ہو تو ان کے کمرے گرم، لو چلتی ہو تو ان کے کمرے، ان کے محل ٹھنڈے، اور ادھر عوام کے چولہے ٹھنڈے۔ کیا یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ معاشرتی ناہمواریاں، غریب کے لیے قانون اور، سرمایہ دار کے لیے قانون اور، مظلوم کے لیے قانون اور، ظالم کے لیے قانون اور۔ جواب دیجئے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ پاکستان سے لوٹا ہوا عوامی کا پیسہ
کک بیکس، منی لانڈرنگ، اگر یہ پیسہ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے کشکول اور جھولی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پاناما کیس عوام نے بنایا تھا؟ مصطفیٰ زیدی مرحوم نے فرمایا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ قائد اعظم مرحوم کے بعد پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر ملا؟ ہرگز نہیں۔ لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج تک پتہ نہ چل سکا قاتل کون تھے، کس نے قتل کروایا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے عوام کو شعور بخشا، ووٹ کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، عوام ہیں کیا، سرچشمہ حیات ہیں، ان کو عدالتی قتل کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو سخت ترین سیکورٹی میں لیاقت باغ میں موت کے اندھیروں میں گم کر دیا گیا۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت کے نام پہ عوام کا قتل، کبھی رجیم چینج پہ عوام کے بدن کا ایک ایک قطرہ لہو، یہ کون حساب دے گا؟ بس ایک سوال ہے ہم سب کا، کیا ہم نے ہزاروں سال جینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک جیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنا جئیں گے ہم؟ یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، یہ باہر کے ممالک میں رکھا ہوا بلیک منی، کیا جب ہمیں دفنا کے آئیں گے کام آئے گا؟ نہیں۔ منو مٹی تلے دفن ہونے کے بعد کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، نہ وہ اولاد جس کے لیے آپ جھوٹ سچ بولتے ہیں، نہ وہ بیوی، نہ وہ رشتے ناتے۔ کاش ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر سکتے کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہاں دنیا کے قانون نہیں چلتے، اللہ کا اپنا قانون ہے، اور وہ ایسا عادل ہے کہ ایک رتی بھر بھی وہاں کسی کے ساتھ نہ ظلم ہوگا، نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ پاکستان اس وقت بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو بھی حق سچ کی بات کرتا ہے پابند سلاسل کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قلم کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتا ہے تو ان کو ایسے اندھیروں میں پھینک دیا جاتا ہے کہ جہاں سے واپس ناممکن ہے واپسی۔ قانون کہتے ہیں خود اپنا راستہ بناتا ہے، لیکن یہ قانون میرے آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم پاکستان کا ایک حصہ الگ کر کے بھی ہوش میں نہیں آئے۔ ہمیں اپنی طاقت پہ اتنا زوم ہے، پیسے پہ اتنا مان ہے، ہم کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں اور خدا موجود ہے۔ دیر تو ہے اندھیر نہیں۔ ہمیں آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے
جتنا ہم جی چکا ہے، آنے والی نسلوں کو پاک صاف اور ایک عظیم مملکت عطا کر کے جائیں، دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ہر وہ شخص جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائے۔ یہ خواب ہی نہیں، دل کی آواز ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ جو ہو رہا ہے، کیا ہماری شریعت، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ یہ سوال آپ کو اگرچہ جوڑے توڑ کھڑے ہوں ظلم و ستم کے خلاف، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، وہ جو غیر ملکی آقاؤں کے دلال ہیں، جو ہماری آستینوں کے سانپ ہیں، ان کے خلاف خدا کے لیے حق کی آواز بلند کیجیے۔ اس سے ہماری عقل بھی سنور جائے گی، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے وطن پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھو۔ یا الہی، ہمارے ملک کے ہر شعبے کو، وہ شاید بیوروکریسی ہو یا عسکری قوتیں ہوں یا انصاف کی مسرت پہ بیٹھنے والے، وہ قلم کو ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو یہ وطن دنیا کا عظیم وطن بن سکتا ہے۔ خدا ہماری افواج پاکستان اور ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو۔